آپ سن رہے ہیں آواز ایمان، جہاں ہم آپ کو اللہ کے پاک کلام سے جوڑتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سورہ اررد یعنی گڑگڑاہٹ کی سورہ کی۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلیں کیوں آتی ہیں، ان کا حل کیا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کیوں سب سے بڑی طاقت ہے۔ ذرا سوچئے، جب بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے اور آسمان گڑگڑاتا ہے تو دل میں ایک ہلکی سی دہشت ہوتی ہے، لیکن پھر بارش برستی ہے اور وہی آسمان جس نے ہمیں ڈرایا تھا اب ہمیں راحت اور تازگی دیتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا حال ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، حالات بگڑتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، لیکن پھر اچانک رحمت برستی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب بے وجہ نہیں ہوتا، ہر تکلیف کے پیچھے ایک مقصد ہے، ہر درد کے پیچھے ایک سبق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک طے وقت تک چلتا رہے گا۔ سورہ اررد 2۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ سورج اور چاند کبھی اپنی جگہ سے انچ بھر بھی نہیں ہلتے؟ دن اور رات کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا؟ اگر یہ سب اللہ کے حکم سے اتنے صحیح طریقے سے چل سکتا ہے تو ہماری زندگی کیوں نہیں؟ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں، کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کہتے ہیں، ہر چیز میرے حکم سے ہوتی ہے۔ ہر مشکل، ہر راحت، ہر غم، ہر خوشی، سب میری مرضی سے ہے، اور میں اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہوں۔ ہماری پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب دعائیں قبول نہیں ہوتیں، جب حالات بگڑتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ اررد 28۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، جب کوئی تکلیف ہمیں توڑنے لگتی ہے، تو ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی چاہیے جو ہمیں سنے، جو ہمیں سمجھے۔ لیکن انسان ہمیشہ موجود نہیں ہوتا، کبھی کوئی بزی ہوتا ہے، کبھی کوئی سمجھ نہیں پاتا، کبھی ہم خود ہی اپنی فیلنگز کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ ہمیشہ سنتا ہے۔ وہ ہماری ہر بات، ہر آہٹ، ہر تکلیف کو جانتا ہے، بنا کہے بھی۔ اس لیے جب دل بھاری لگے تو اللہ کو پکارو۔ جب لگے کہ کوئی نہیں سمجھ رہا تو سجدے میں گرو۔ جب لگے کہ ہر راستہ بند ہے تو دعا کرو، کیونکہ اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ ہم میں سے ہر کسی کی زندگی میں ایک سوال ضرور آتا ہے، میں نے اتنی محنت کی، پھر بھی مجھے وہ نہیں ملا جو میں چاہتا تھا۔ کیوں؟ اس کا جواب سورہ اررد میں دیا گیا ہے۔ اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ سورہ اررد 11۔ مطلب یہ کہ صرف سوچنے سے، صرف چاہنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ اگر ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، صبر کرنا ہوگا، اور سب سے ضروری بات، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جواب ترنت کیوں نہیں آتا؟ لیکن اللہ کہتے ہیں، اگر میں ہر چیز اسی وقت دے دوں جب تم مانگو، تو پھر تمہیں سچے صبر کا مزہ کیسے آئے گا؟ تمہیں میری رحمت کا احساس کیسے ہوگا؟ کبھی کبھی ہم کسی چیز کے لیے سالوں دعا کرتے ہیں، اور جب وہ نہیں ملتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں ملتی، وہ یا تو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی، یا پھر صحیح وقت پر ہمیں ملے گی۔ انسان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی پلاننگ بہت بڑی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کب، کیا اور کتنا دینا ہے۔ ہماری زندگی میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں مل جاتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں، جو ہمیں نہیں ملتی کیونکہ وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی، جو دیر سے ملتی ہیں کیونکہ اللہ ہمیں اور بہتر دینا چاہتے ہیں۔ تو اگلی بار جب کوئی دعا قبول نہ ہو تو مایوس مت ہو۔ سوچو کہ شاید اللہ تمہیں اس سے بھی اچھا دینے والے ہیں،
اور یہی اس سورہ کی سب سے بڑی سیکھ ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ زندگی میں مشکلیں آئیں گی، لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، حالات بدلیں گے، لیکن ایک چیز جو کبھی نہیں بدلے گی وہ ہے اللہ کی رحمت اور اس کا وعدہ۔ اور اس کا وعدہ کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ سورہ اررد 23۔ تو یاد رکھو، ہر غم کے بعد خوشی ہے، ہر رات کے بعد صبح ہے، اور ہر درد کے بعد سکون ہے۔ بس صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی تو آواز ایمان کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ہدایت اور سکون سب تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔